أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق اللہ العظیم. سورہ النور کا 7واں رکوع ہے. کل کے رکوع کی جو آخری بات اللہ پاک کی طرف سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے یا جو شک کے اندر ہوتے ہیں یا وہ اس بات کے لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے کہنا مان کر ہم گھاٹے میں نہ چلے جائیں، نقصان میں نہ چلے جائیں، ہمارے ساتھ دشمنی ہو جائے، گویا کھلے کافر ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جب ان پر اللہ کا حکم پہنچتا ہے، جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو اذا ہم فریق منہم معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں. عملاً وہ اسلام پر کاربند نہیں ہوتے، عملاً عامل نہیں ہوتے اسلام کے. اور اس کے بالکل مقابلے میں اب اللہ پاک ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری نہیں ہوتی، جو شک میں نہیں ہوتے، جو کامل مومن ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. آج کے درس کی پہلی آیت ہے وہ یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. انما کان قول المؤمنین، وہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بات سنو، اس کے رسول کی بات سنو اور اللہ کے احکامات کو سنو، اس پر عمل کرو، اور اس کے رسول کے احکامات کو سنو، اس پر عمل کرو، تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان فیصلے کریں. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کریں آپ کے درمیان. ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی. یعنی دل و جان سے ہم سنتے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں اور اطاعت کرنے والے بھی ہیں، اس کو قبول کرنے والے بھی ہیں، عملاً وہ زندگی گزارنے والے بھی ہیں.
اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں یہی لوگ کامیابی والے ہیں جن کا قول اور فعل دونوں ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمعنا پر بھی ہوں، اطعنا پر بھی ہوں۔ ایک کام دونوں میں سے نہ کریں، سمعنا تو کریں قولاً، اور وہ زبانی تو مان لیں، لیکن جب عمل کی باری آئے تو ان کو طریقے غیروں کے پسند ہوں، ان کو قانون غیروں کے پسند ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دلوں کے اندر یا تو بیماری ہوتی ہے یا شک ہوتا ہے، یا وہ اس بات سے خائف ہوتے ہیں، گویا کفر میں ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ہمیں تکلیف نہ پہنچا دیں اور یہاں اس راستے پر چل کر ہم گھاٹے میں نہ چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو میرے مومن بندے ہوتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہمارے اعمال کے اندر بھی یہ چیز آ گئی کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ حقیقت میں کامیابی والے لوگ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی، حکم مان لیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر رہا، یخشا اللہ سے ڈر گیا، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہ میں نے جتنی کامیابیاں اللہ فرماتے ہیں بیان کی ہوئی ہیں ان پر فائز ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ اس میں اب 4 چیزیں ہیں، توجہ کیجئے۔ پہلی چیز وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ چوتھی چیز میں اس کا نتیجہ ہے۔ پہلی کیا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی، قولاً بھی اور عملاً بھی، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے اندر آ گیا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، جو زندگی اس کی گزر گئی ہے اس کے بارے میں ڈرے، اللہ کی رحمت کا طالب ہو لیکن اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں یخش اللہ، اللہ کے خوف سے ڈرے کہ کہیں اللہ رحمت کی بجائے انصاف کا معاملہ نہ کر دے۔ انصاف کا معاملہ ہوا تو پھر نہیں بچ سکتا، رحمت کا اور فضل کا معاملہ ہوا پھر بچ سکتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ہرگز انصاف کی امید بھی نہ رکھنا، وابستہ نہ کرنا، اور مانگنا بھی نہیں ہے، اللہ سے ہمیشہ فضل اور رحمت مانگنا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے۔ جو بندہ چیلنج کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف کر، وہ نہیں بچ سکتا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈر گیا اپنے انجام سے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے اگر پتہ چل جائے کہ صرف امت محمدیہ میں سے ایک بندے نے پکڑا جانا ہے تو میں سمجھوں گا وہ عمر ہے، اور مجھے رحمت کی امید اتنی ہے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ امت محمدیہ میں سے اللہ نے ایک کو معاف کر دینا ہے تو میں سمجھوں گا وہ عمر ہے۔ تو یہ رحمت کی امید ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کے خوف اور اللہ کے انصاف سے جو ڈر گیا، وَيَتَّقْهِ، اور آنے والی زندگی کے لیے تقوی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی کیا؟ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ۔ دوسری، گزری ہوئی زندگی پر اللہ سے خائف رہے اس بات پر کہ یا اللہ انصاف نہ کرنا، رحمت کرنا، اور آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر چلے، پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی کو اس گھیرے میں لے لیا یہ سمجھو کامیاب ہو گئے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ جو لوگ جو اطاعت رسول میں پوری طرح نہیں آتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ اب اس وقت کا یہ جو ماحول ہے، اب دیکھیے 5ویں صدی ہجری کا آخری دور ہے اور 6ٹھی صدی ہجری کا یہ ابتدائی دور ہے جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو کہتے تھے
اور تمام مسلمانوں کو بالعموم کہتے تھے، حکم دیتے تھے، تو وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہوتا تھا، منافقین جو ہوتے تھے، وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں، آپ جہاں حکم کریں گے ہم نکلیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر تم ان کو حکم دو گے، لَيَخْرُجُنَّ، نکلیں گے وہ۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری اطاعت کا ہمیں پتہ ہے، تمہاری اطاعت معروف ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جس سے تم کرتے ہو، اس سے خبر ہے جس سے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیے کتنا بڑا ایک چیلنج ہے، یعنی اس سے باخبر نہیں کہا جو تم کہتے ہو، تمہارے دعوے پر فیصلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ بات ہے، ہم کہیں مسلمان ہیں، اللہ کے بھی اطاعت گزار ہیں، رسول اللہ کے بھی اطاعت گزار ہیں، اور اعمال ہمارے اپنی مرضی کے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ کے ریکارڈ میں وہ چیز ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، وہ نہیں جو تمہارے دعوے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان کو کہہ دیجئے اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قل اطیعوا اللہ، حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، یہ جو علیہ ہے، ہاں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ضمیر ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو ان کا ذمہ کیا ہے، ما حُمِّلَ، جو ان پر وزن ڈالا ہے، جو ان پر ذمہ داری ڈالی ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارا ذمہ وہ ہے جو تم پر وزن ڈالا ہے، یعنی ان کا ذمہ پہنچا دینا ہے، اس سے وہ بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو آپ کو سنا دیا، اور فتح مکہ کے بعد جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، تو کیا سب نے شہادت یہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان پر وہی ہے جو ان کے ذمہ لگایا اور تم پر وہی ہے جو تمہارے ذمہ لگایا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تُطِيعُوهُ، پھر وہی ضمیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو تم ہدایت پر آ جاؤ۔ جیسے ایک بندہ جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کرو، یہ کھانا ہے، یہ فلاں وقت کھانی ہے، یہ دوائی فلاں وقت کھانی ہے، اور فلاں چیز نہیں کھانی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی بندہ کہے، اس کو تو وہ پیسے بھی دے رہا ہے، فیس دے رہا ہے اس بات کی کہ اس نے مجھے نصیحت کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر وہ تمہیں بتاتے ہیں کچھ اور تم اطاعت کر لیتے ہو، اس پر عمل کر لیتے ہو، تہتدوا، تو تم خود کامیاب ہو جاؤ گے، تم خود سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، بجائے اس کے کہ تم ان کے احسان مند ہو، تم ان کی بات نہیں مان رہے ہو، وہ تو تمہارے بھلے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ آخرت کی جو دن ہے وہ 50 سال کا، 50,000 سنہ، اور جو جنت اور دوزخ کا دن ہے 1000 سال کا ایک دن ہے۔ یہاں اگر کسی کی 100 سال زندگی ہو تو وہ جنت کے دنوں میں سے 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹہ بنتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر 24 گھنٹے لگائیں تو 2 گھنٹے بن جائیں گے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وہ تمہاری ازلی اور ابدی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کا ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہیں پہنچا دیں۔ وما علی الرسول، اور رسول کا ذمہ کچھ نہیں ہے، الا البلاغ المبین، سوائے اس کے کہ صاف صاف پہنچا دیں جو اللہ کا پیغام ان کو ملا ہے وہ عوام تک پہنچا دیں، انسانوں تک پہنچا دیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور یہ اب بڑی مشہور آیت ہے۔ اب دیکھیے یہ ایسا دور ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مبعوث فرمایا، وہاں پر آپ نے 13 سالہ مکی دور انتہائی تکالیف کے اندر گزارا، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انتہائی تکلیف کے اندر گزارا۔ پھر مدینہ کے اندر آ گئے، 5 سال مدینہ کے بھی گزر گئے ہیں، اور یہ 5 سال جس طرح گزرے ہیں جنگوں میں گزرے ہیں، کبھی یہ خاندان حملہ کر رہا ہے، کبھی وہ قبیلہ حملہ کر رہا ہے۔ اب انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی ہے ان کے بارے میں بھی پورے عرب کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو مارو، انہوں نے مکہ سے اٹھایا ہے، ان کو مدینہ میں بسا دیا ہے۔ اب تمام عرب جو ہے ان کا دشمن ہو گیا ہے، ہر طرف سے قبائل حملہ آور ہیں، خوف کا عالم ہے، ہر وقت ان کے ہتھیار لگے رہتے تھے، سوتے تھے تو ہتھیار لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح کے 5 سال گزارے ہیں جنگوں کی حالت کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ دیکھیے، اب یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کیجئے، سنیے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ ایسے نہیں دن گزریں گے اور یہی نہیں حالت رہے گی جو اب ہے۔ اب آگے دیکھیے ذرا ہوتا کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ وعدہ کرتا ہے ان سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور وہ زندگی اپنا لی ہے اعمال والی جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی دنیا اسی زمین کے اوپر تمہیں خلافت دوں گا، یہ دن ایسے نہیں رہیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، یہ لام جب پہلے آ جائے اور اس پر زبر ہو اس کو کہتے ہیں لام مفتوح، اور آخر میں نون آئے اور اس پر شد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسمیہ بات ہے، لوہے پر لکیر ہے، اس کو کہتے ہیں نون مشدد اور لام مفتوح۔ لام مفتوح سے بات شروع ہو اور نون مشدد پر ختم ہو۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، ضرور اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے قسم لے لو کہ تمہاری خلافت آنے والی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ پیچھے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بالکل وہی خلافت آنے والی ہے، قریب ہے۔ اب یہ 6ٹھی ہجری ہے، 7ویں ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں مسلمان اس وقت ناراض ہو گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور مشرکین مکہ نے روک دیا ہے۔ وہاں پر ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر حضرت علی لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھ دیا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے مشرکین مکہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ مٹاؤ، اس کو تو ہم نہیں مانتے، تم نے یہ اوپر لکھ دیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا مٹا دو علی، علی نے کہا میں نہیں مٹا سکتا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، میں مٹاتا ہوں، یہ تو ہماری جیت ہے۔ وہ معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا ہے 7 ہجری کو، 7 ہجری کو واپس آئے ہیں اور فتح خیبر ہوا ہے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، 8 ہجری، 1 سال بعد، اگلے سال اسی معاہدے کے تحت جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ فرمایا ہے کہ یہ دیکھو اب کیا ہو رہا ہے، یہ اسی معاہدے کا نتیجہ ہے۔ اور اس معاہدے کو جب مسلمانوں نے پڑھا تو مسلمان ناراض ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا، آپ حق کے نبی ہیں، ہم ساری ان کی شرائط مانتے جا رہے ہیں۔ فرمایا آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ 8ویں ہجری میں وہ مکہ فتح ہوا ہے، اور 9ویں ہجری کے اندر وہ جو
حجت الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وہ آیت آ گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 10ویں ہجری میں پورا عرب پیناسولا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین نافذ ہو چکا ہے۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ان لوگوں کی طرح جن کو پہلے اللہ نے خلافت دی، تمہاری خلافت آنے والی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، لام مفتوح اور نون مشدد نوٹ کیجئے، ولا اللہ فرماتے ہیں ایک قسم اور لے لو مجھ سے، ولا یمکنن، تم کو تمکنت دوں گا، لہم، ان لوگوں کو، دینہم الذی ارتضی، جنہوں نے میرا پسند کیا ہوا دین نافذ کر دیا، تمہیں تمکنت دوں گا، اس زمین کے اندر بساؤں گا۔ ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلن، تیسری قسم پھر لے لو، لام مفتوح اور نون مشدد، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تمہارے اس خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ تیسری قسم بھی لے لو، کیا؟ لیستخلفنہم، لیمکنن اور لیبدلن، کہ تیسری قسم یہ ہے کہ تمہارا یہ جو خوف ہے، یہ ہر طرف سے قبائل تم پر حملہ آور ہیں، یہ پورے عرب پیناسولا پر یہ تمہاری حکومت ہوگی، اور یہاں پر اللہ کا پسند کیا ہوا دین تمہارے ہاتھ سے نافذ کرواؤں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا تُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ ہوگا کیا جب یہ ہو جائے گا؟ تو ہوگا کیا؟ کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعبدوننی امر نہیں ہے، اب مضارع ہے، ہوگا کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تمام کے تمام میری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے متکلم کا صیغہ لگایا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ جب میرا دین نافذ ہوگا، جب تمہیں خلافت دوں گا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں اللہ کے خلیفہ بن گئے ہیں۔ کس کے خلیفہ بنے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ جو اللہ نے حضرت آدم کے لیے کہا تھا نا، فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں ایک زمین میں کیا بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اصل میں وہ تمام انبیاء، سلسلہ انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں تو یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں تمام انسانیت کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضرت ابو بکر ہیں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ، یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیفہ رسول ہوتا ہے، جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول ہیں، وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ 2 سال ان کی خلافت رہی ہے، پھر 10 سال حضرت عمر کی خلافت رہی ہے، اور اسلام پہنچا ہے شام تک اور روم تک، اور پھر اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان کی خلافت رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پونے 2 سال حضرت علی کی خلافت رہی ہے، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رہی ہے۔ یہ تمام خلافتیں جو ہیں یہ خلافت راشدہ، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر نبوت رہے گی جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد ملوکیت رہے گی جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد وہ خلافت ملوکیت ایسی ہو جائے گی کہ زمانہ جو ہے وہ غلامی کے اندر چلے جائے گا جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، اس کے بعد پھر لوٹ کر خلافت منہاج النبوہ آئے گی جب اللہ چاہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور اس کے تحت ابھی ایک دفعہ دوبارہ خلافت منہاج النبوہ آنی ہے۔
تو اللہ پاک یہاں پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر اس خلافت کے اندر صرف میری عبادت ہوگی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد بھی جس نے اس کا انکار کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ اب دیکھیے، جو بندہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آج تک وہ جو امام ہے وہ غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسلام کو مانتا ہے؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے اس وعدے کو مانتا ہے کیا کہ یہ جو خلافت آنی ہے آپ پر، جو اللہ نے واضح کیا ہے؟ تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شکل میں، حضرت عمر فاروق کی شکل میں، حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت حسن کی شکل میں، ان تمام پر ایمان لایا جائے، ان تمام کو یہ اللہ کا وعدہ کو مانا جائے، یہ تقاضا ہے۔ یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ ومن کفر، جس نے اس کی ناشکری کی، بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ وہ تمام وعدے پورے ہوں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام کی اللہ پاک کس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، لا تحسبن الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں، معجزین فی الارض، کہ زمین میں ہمیں وہ عاجز کر دیں گے، وہ زمین پر ان کی ایسے ہی تمکنت رہے گی اور وہ مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں پر جو مسلمانوں کو خلافت ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، اس کے علاوہ بھی ان کا جو انجام اللہ کے ہاں ہے انکار کرنے والوں کا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ نار ہے، جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر صحیح معنوں کے اندر ایمان لانے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جزوی اطاعت کے بجائے کلی اطاعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنے ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کو لازم کر لیں، اور اس بات پر یہ اپنا ایمان بنا لیں کہ جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اس کے پرمٹ بھی حرام ہیں، اور جس طرح خنزیر کا کھانا حرام ہے، اس کو کاٹ کر بیچنا بھی حرام ہے۔ اور ہماری اسمبلیوں میں جو شراب کی حرمت کے خلاف یہ بل نہ پیش کرنے پر اور اس کے خلاف یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کفر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے اور ہمیں کلی طور پر اسلام کا مطیع بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔